میں عمران خان ہوں۔ ناظرین، ناانصافی کی پاکستان میں مثالیں قائم کی جا رہی ہیں۔ اب تو جو پاکستان تحریک انصاف کے سخت مخالفین ہیں وہ بھی یہ کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ یہ زیادتی ہے، یعنی اس لیول سے آگے تو معاملہ نہیں جانا چاہیے تھا۔ جن ثبوتوں کی بنیاد کے اوپر سزائیں اداروں کو ملنی چاہیے تھی کہ یہ کیا ثبوت اور گواہ آپ لے کر آئے ہیں، ایسے بھونڈے مقدمات آپ نے بنائے ہیں۔ جن پہ جرمانے حکومت کو ہونے چاہیے تھے ان کے اوپر معصوموں کو اٹھا کر جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے۔ یہ ایک ایک لمحے کی سزا کا حساب دینا پڑے گا۔ یہ جو لوگ آج خدا بنے ہوئے یا فرعون بنے ہوئے نا، جو اٹھا کے انسانوں کو قتل کر دیتے ہیں، جیلوں میں ڈال دیتے ہیں، جبری طور پہ لاپتہ کر دیتے ہیں، ان تمام لوگوں کو آخرت بھول گئی ہے۔ انہیں اس بات کا آئیڈیا ہے کہ ایک ایک آدمی کے ساتھ ہونے والے ایک ایک جبر کا انہیں حساب دینا پڑے گا۔ جب ان کے ہاتھ بھی بولیں گے، پاؤں بھی بولیں گی اور زبانیں بھی ان کے خلاف گواہی دیں گی تو پھر یہ کیا کریں گے رب کے حضور؟ تو ان کے ساتھ بہت بری ہونے والی ہے، اور جو یہ ظلم کر رہے ہیں اس کا حساب تو انہیں دینا پڑے گا، یہاں بھی دینا پڑے گا، آگے جا کر بھی دینا پڑے گا۔ بہرحال یہ ثبوت تو بہت ہی فارغ نوعیت کے تھے، لیکن یاسمین راشد جیسی خاتون کو، جنہوں نے ہمیشہ بڑے دل کا مظاہرہ کیا، جنہوں نے برے حالات میں نواز شریف کو اسپتال پہنچایا، پوری فیملی کو فیسیلیٹیٹ کیا، اور نواز شریف انہی کے دور میں پاکستان سے نکل کر باہر چلا گیا جھوٹے اپنے میڈیکلز بنا کے، اور اس خاتون کے ساتھ ظلم اس لیے کیا جا رہا ہے کہ وہ خاتون نواز شریف کو الیکشن ہروا چکی جیل میں بیٹھ کے، اس نے نواز شریف کو شکست دی جیل میں بیٹھ کے، اور وہ کینسر کی پیشنٹ ہے، 70 سال سے زائد ان کی عمر ہے، لیکن بہادری کی مثال قائم کر دی ان لوگوں نے۔ عمران خان کے ساتھیوں نے بہادری کی واقعی مثالیں قائم کر دی، اور عوام نے بھی بہادری کی مثالیں قائم کر دی ہیں، ریزیلینس کی مثالیں قائم کر دی ہیں، ورنہ کسی پولیٹیکل پارٹی کو اتنا دیوار کے ساتھ لگایا جائے تو اس کا بیڑا ہی غرق ہو جاتا ہے، اس کے پلے ہی ککھ نہیں بچتا۔ لیکن عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی کے لوگ جو ہے وہ ڈٹ کر کھڑے ہوئے ہیں۔ لیڈرشپ میں لوگ بہت سارے کمپرومائز ہو جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، سب کی اپنی اپنی مجبوریاں ہیں، اور میں یہ نہیں کہتا کہ یہ لوگ قصوروار ہیں۔ بھئی جب ریاست کا ڈنڈا چلتا ہے یا غیر قانونی غیر آئینی کنڈے استعمال کیے جاتے ہیں، جب بندوق سے بات کی جاتی ہے زبان کی بجائے، تو سارے لوگ اس کا مقابلہ نہیں کرتے۔ یہ سیاسی لوگ ہیں، یہ کوئی جنگجو تھوڑی ہیں جو میدان جنگ سے اٹھ کر آئے ہوئے اور یہاں پہ جنگ لڑیں گے۔ یہ ٹی ٹی پی تھوڑی ہے یا کوئی اور اس طرح کی تحریک تھوڑی ہے، یہ تو سیاسی لوگ ہیں، یہ سیاست سے مقابلہ کرتے ہیں۔ لیکن جب آپ بندوق سے مارتے ہیں، جب آپ ڈنڈا اٹھاتے ہیں، تو یہ آپ کو اس کے مقابلے میں بندوق یا ڈنڈا ان کے پاس نہیں ہے، یہ ویسے آپ سے نہیں لڑتے۔ لیکن پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے اپنی طاقت کا بے پناہ استعمال کیا ہے پاکستان کی سیاسی جماعت کے خلاف، پہلے بھی کرتے رہے ہیں، لیکن اس مرتبہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف انہوں نے اپنی ساری حدیں پار کر دی ہیں۔ ناظرین، یہ انصار عباسی صاحب کا ایک ٹویٹ وائرل ہو گیا، میں یہ ٹویٹ آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ یہ ٹویٹ ان کا کچھ عرصہ پہلے کا۔ انصار عباسی صاحب کیا فرما رہے تھے اس فیصلے سے پہلے، یہ میں کسی وجہ سے آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ وہ یہ کہتے تھے اطلاعات ہیں، اطلاعات کہاں سے آتی ہے؟ ملٹری اسٹیبلشمنٹ دیتی۔ اطلاعات ہیں کہ فوج اور پولیس کے پاس، یعنی دونوں کے پاس، فوج کے پاس بھی پولیس کے پاس بھی، عمران خان کے خلاف 9 مئی کے حملوں کے ماسٹر مائنڈ ہونے کے حوالے سے ثبوت موجود ہیں۔ 9 مئی کے حوالے سے فوجی عدالتوں میں 103 ملزمان کے خلاف مقدمات تقریباً مکمل ہو چکے ہیں، ان میں 90% پر جرائم ثابت ہو چکے ہیں۔ جیسے ہی سپریم کورٹ اجازت دے گی، فوجی عدالتوں کے فیصلے جاری کر دیے جائیں گے۔ فیصلوں کے بعد مبینہ ماسٹر مائنڈ کے گرد گھیرا تنگ کیا جائے گا۔ کوشش ہے کہ ان واقعات میں شامل افراد کو نشانہ عبرت بنایا جائے۔ انصار عباسی، فوج اور پولیس کے پاس ثبوت ہے، انصار عباسی صاحب نے دعویٰ کیا تھا۔ ایکچولی یہ ان کا نہیں ہے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا دعویٰ ہے۔ فوج اپنے لوگوں کے ذریعے سے، یا جن لوگوں کو وہ صحافی سمجھتے ہیں یا جن کو وہ سمجھتے ہیں وہ ان کے قریب ہیں، ان کے ذریعے سے وہ یہ خبریں دے رہی ہے اور انہیں بتا رہی ہے کہ یہ خبر دے دو، ہمارے پاس یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، لیکن وہ چیزیں کبھی دکھائی نہیں۔ اطلاعات ہیں کہ ان کے پاس ماسٹر مائنڈ ہونے کے ثبوت موجود ہیں عمران خان کے، اور عدالت میں ثبوت کیا دیے کہ وہ پولیس والا بلی کا بچہ بن گیا۔ عدالت میں ثبوت کیا دیے کہ ایک پولیس والا میز کے نیچے چھپ گیا، ایک صوفے کے نیچے چھپ گیا۔ آپ اندازہ کریں کہ ان بھونڈے ثبوتوں کے اوپر، اور ان کی بات کر رہی تھی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے، ان کے پاس ثبوت ہیں، یعنی انہیں قانون کا پتہ بھی ہے یا ان کے دماغ فارغ ہیں، موٹی کھوپڑی ہے، انہیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ اور یہ وہ ثبوت ہے جن کی بنیاد کے اوپر عدالت میں سزا دلوا دی، اور یہ وہ ثبوت ہیں جن کی بنیاد کے اوپر فوجی عدالتیں بھی سزا دیں گی، یہ بھی کلیم کیا گیا۔ فارغ ترین ثبوت ہیں یہ۔ اگر کسی بھی انصاف پسند جج کے سامنے یہ معاملات گئے جو اللہ سے ڈرتا ہوگا اور اسٹیبلشمنٹ سے نہیں ڈرے گا، تو میں آپ کو لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں کہ یہ کیس، یہ جتنے بھی 9 مئی کے کیس ہیں، یہ 2 دن نہیں ٹھہر سکتے، یہ چند گھنٹوں کی سماعت کی مار ہے، یہ سارے کے سارے اٹھ جائیں گے۔ اس میں اتنے زیادہ لکوناز اور اتنی زیادہ خرابیاں ہیں۔ یہ مقدمات ریاست نے کیے جناب صرف اور صرف عمران خان کو نیچا دکھانے کے لیے۔
میں ابھی ایک صحافی کو سن رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے اس سے پہلے اسٹیبلشمنٹ نفرت کرتی تھی سیاستدانوں سے، اب ڈرتی ہے۔ پرانے سیاستدانوں سے یہ نفرت کیا کرتے تھے، اب سیاستدانوں سے یہ ڈرتے ہیں۔ عمران خان نے ان کے دل میں ڈر پیدا کر دیا، اسٹیبلشمنٹ ڈر گئی ہے عمران خان سے، اور انہیں ڈرنا ہی چاہیے کیونکہ ان کے پیچھے پاکستان تحریک انصاف کے عوام کھڑے ہیں، بہت بڑی تعداد میں پاکستانی عمران خان کے پیچھے کھڑے۔ ہاں لیکن یہ ناانصافی کب بند ہوگی وہ پاکستانیوں نے فیصلہ کرنا، یعنی وہ عمران خان کے پیچھے تو کھڑے ہیں، آپ ووٹنگ کروا لیں تو 80-90% لوگ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، جہاں جاتے ہیں آپ کو دوسری پارٹی کا بندہ ہی نہیں ملتا، لوگ عمران خان کو واحد آپشن کے طور پہ دیکھ رہے ہیں، لیکن کیا وہ لوگ سنجیدگی سے اپنی فزیکل ایفرٹ کر رہے ہیں؟ تو ابھی تک نہیں کر رہے۔ جس وقت یہ لوگ باہر آئے اور انہوں نے معاملات اپنے ہاتھ میں لے لیے، انقلاب پوری دنیا میں آتا ہے، مختلف ملکوں میں آتا رہتا ہے، پرامن احتجاج سب کا حق ہے، جس دن عوام کا ڈنڈا چلانا، یہ ساری اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا، یہ آپ کو 10 منٹ کے اندر آپ کو زمین پہ گھٹنوں کے بل بیٹھی ہوئی آپ کو نظر آئے گی۔ ان کی اوقات ہی نہیں ہے عوام کا سامنا کرنے کی، صرف عوام ابھی تک اجتماعی طور پہ کوئی فیصلہ کرنے میں کامیاب نہیں ہوئی، جس دن ہو گیا اس دن کھیل ختم ہو گیا۔ ناظرین، سیاسی لیڈرز کی مقبولیت کے حوالے سے مختلف سرویز آتے رہتے ہیں، یہ ایک نیا سروے ایک آیا ہے اور یہ سروے ہے ریپبلک پالیسی کا۔ انہوں نے سروے یہ کیا کہ لاہور کے اندر شہریوں سے پوچھا کہ سب سے زیادہ جو ہے وہ مقبول سیاسی لیڈر کون ہے آپ کی نظر میں، تو شہریوں نے اس کا جواب دیا ہے۔ یہ جواب میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ جو لاہور کے شہریوں سے سوالات کیے گئے، 56% لوگوں کے مطابق عمران خان ان کا سب سے مقبول لیڈر ہے، 56%، اور اس کے بعد دوسرے نمبر پہ نواز شریف صاحب ہیں، اور حالت ان کی یہ ہے کہ وہ 17% پہ رہ گئے ہیں لاہور میں۔ پھر جو تحریک لبیک کے لیڈر ہیں سعد رضوی صاحب، وہ 4% پہ ہیں، تیسرے نمبر پہ ہیں۔ بلاول زرداری، ایک بڑی جمہوری پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر، وہ 3% پہ ہیں۔ جماعت اسلامی 2% پہ ہے، باقی سیاسی جماعتیں 2% پہ ہیں، جبکہ 16% لوگ ایسے ہیں جو کسی بھی سیاستدان کو پسند نہیں کرتے۔ اب عمران خان 56% کے ساتھ سب سے آگے، یہی تو پرابلم ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی اور حکومت کی۔ عمران خان کی مقبولیت کا خوف انہیں ایک دوسرے کے خلاف کھڑے بھی نہیں ہونے دیتا، اور جو اس وقت اسٹیبلشمنٹ اور موجودہ حکومت کے اندر شامل جماعتوں میں ایک پیار محبت اور رومانس چل رہا ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ عوام میں عمران خان کی مقبولیت ہے۔ اگر عمران خان صاحب عوام میں مقبول نہ ہوتے تو شاید یہ اتنا لمبا نہ چلتے۔ اپنے سروائیول کے لیے اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ مدد کر رہی ہے روایتی سیاسی جماعتوں کی، اور روایتی سیاسی جماعتوں کی جو حکومت ہے وہ مدد کر رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کی، تو ایک دوسرے کے سہارے یہ سب بیچارے کھڑے ہیں۔ آج ایک واقعہ ہو گیا اڈیالہ جیل کے باہر اور اس کے اوپر بہت شور مچا ہوا ہے۔ یہ واقعہ کیوں ہوا؟ سادی وجہ یہ ہے کہ آج عمران خان صاحب کی ملاقات ہوئی تھی اپنے لوگوں سے جیل میں، جہاں پہ کیس چل رہا تھا توشہ خانہ 2 کا، تو پھر پلان کیا گیا کہ باہر کچھ ایسا کیا جائے کہ جو عمران خان صاحب جیل کے اندر سے بولیں وہ بات ڈسکس ہونے کی بجائے ڈسکس یہ ہونا چاہیے جو باہر ہوا۔ یعنی آپ کو پتا ہے، آئیڈیا ہے آپ کو کہ اسٹیبلشمنٹ کیسے کیسے ہتھ کنڈے استعمال کرتی ہے اور کیا کچھ کرتی ہے جب وہ اپنی آئی پہ آ جاتی ہے۔ ہم نے پاکستان میں بہت کچھ ہوتا ہوا دیکھا ہے، اس طرح کا بڑا گند پاکستان کے اندر ڈالا اسٹیبلشمنٹ نے۔ فاطمہ جناح صاحبہ کے ساتھ بھی یہی کیا گیا، ان پہ گند اچھالا گیا، ان پہ کیچڑ اچھالا گیا، ان کو گندا کیا گیا۔ یہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے کیا تھا، یہی جو فوجی اسٹیبلشمنٹ ہے انہوں نے یہی سارا کچھ بے نظیر بھٹو کے ساتھ بھی کیا، یہی سارا کچھ اسی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے نصرت بھٹو کے ساتھ بھی کیا، یہی سارا کچھ اسی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے ایک دور میں نواز شریف کی بیوی کلثوم نواز کے ساتھ بھی کیا۔ تو ملٹری اسٹیبلشمنٹ یہ گند ڈالنے کی ماسٹر ہے۔ اب جس پیغام کو روکنے کی کوشش کر دے، سب سے پہلے تو وہ پیغام آپ کو بتا دیتے ہیں، پھر انڈے والی بات پہ آئیں گے۔ نمبر 1، عمران خان نے کہا کہ تحریک انصاف جو اختر مینگل صاحب نے اور محمود اچکزئی صاحب نے جو کال دی ہے، جو ہڑتال کی کال دی ہے، یہ اس کے اندر بھرپور شرکت کرے پاکستان تحریک انصاف اور ان کے ساتھ ملا جائے اور اس ہڑتال کو کامیاب بنایا جائے۔ ایک تو عمران خان صاحب نے یہ کہا۔ دوسری چیز عمران خان صاحب نے کہی کہ خیبر پختونخوا کی حکومت کو میں سخت ہدایت کرتا ہوں کہ باجوڑ اور وزیرستان میں ڈرون حملے مکمل طور پر بند کروائے جائیں۔ یہ سب کچھ خیبر پختونخوا حکومت کو کمزور کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ پھر عمران خان صاحب نے تیسری بات یہ بتائی کہ میرے اوپر اور بشرا بی بی کے اوپر ٹارچر کیا جا رہا ہے، ہمیں ذہنی اذیت دی جا رہی ہے اور ہمیں قید تنہائی میں ڈالا ہوا ہے۔ یہ ہم پر ظلم نہیں بلکہ عوام پر ظلم ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہمیں خاموش کروا کر عوام کی آواز کو دبانا چاہتے ہیں۔ لیکن اس وقت اپوزیشن تو عمران خان ہی ہے نا، اور تو کوئی ہے ہی نہیں، اور اپوزیشن ہی عوام کی آواز کو اٹھاتی ہے۔ تو عمران خان کو جس اذیت میں ڈالا جا رہا ہے، وجہ صرف یہ ہے کہ اس کی آواز بند کر دیں، اور آواز بند کر کے کس کی آواز بند کرنی ہے؟ عوام کی آواز بند کرنی ہے۔ عمران خان اپنے لیے تو مانگتا کچھ نہیں ہے،
بلکہ اس کو تو آفر کرتی ہے اسٹیبلشمنٹ، خان صاحب اپنے لیے کچھ مانگے آپ کو ہم پاکستان سے باہر نکال دیتے ہیں، یہ کر دیتے ہیں، وہ کر دیتے ہیں، بے شمار آفرز عمران خان کو دی گئی ہے، لیکن اس نے عوامی مفاد کے لیے سرنڈر نہیں کیا۔ اب وہ یہ کہتا ہے کہ ہماری آواز دبا کر عوام کی آواز کو دبانا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں شدید ذہنی تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ عمران خان صاحب کی بہن نے یہ بھی بتایا کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ میری صحت بالکل ٹھیک ہے، اس بارے میں کوئی کسی قسم کی باہر جو چیزیں ان کے اوپر آپ کان نہ دھریں۔ حالانکہ میری اطلاع کے مطابق بھی عمران خان صاحب کے ساتھ میڈیکل ایشوز ہیں، پرابلمز ہیں، لیکن وہ اتنا مضبوط آدمی ہے، وہ بتانا ہی نہیں چاہتا، وہ اپنی کمزوری کو سامنے رکھنا ہی نہیں چاہتا، وہ یہ کہنا ہی نہیں چاہتا کہ وہ بیمار ہے، کیونکہ اسے اس بات کا ڈر ہے کہ وہ زرداری اور نواز شریف کبھی نہیں بنے گا۔ تو عمران خان تکلیف برداشت کرتا ہے، لیکن عمران خان صاحب جو ہے وہ تکلیف سے شکوہ اور گلہ نہیں کرتے۔ کیسا آدمی ہے، قوم کے لیے جو ہے وہ درد برداشت کر رہا ہے، لیکن وہ یہ نہیں بتا رہا کہ مجھے درد ہو رہا ہے یا مجھے تکلیف ہو رہی ہے، اور وہ اس کو برداشت کر رہا ہے صرف اس لیے کہ لوگ اسے کمزور نہ سمجھیں یا اس کے لوگ کمزور نہ پڑ جائیں، یا وہ بزدلوں کی صف میں جا کر کھڑا نہ ہو جائے جہاں پہ نواز شریف اور زرداری وغیرہ ہمیشہ سے کھڑے رہتے ہیں۔ تو یہ عمران خان صاحب کا ایک پرابلم ہے۔ اب دیکھیں نا، اس میں زلمے خلیل زاد نے اب کچھ بات کی ہے، انہوں نے کہا جی مجھے بہت قابل بھروسہ ذرائع سے یہ بات پتہ چلی عمران خان کے بارے میں کہ ان کے ہیلتھ ایشوز ہیں اور انہیں مس ٹریٹ کیا جا رہا ہے ان کی قید میں۔ انہوں نے کہا جی کہ مجھے ایسی رپورٹس ہیں کہ انہیں ابیوز کیا جا رہا ہے، یعنی ایسا خوراک دی جا رہی ہے جس میں انسولین ہے تاکہ انہیں ہارٹ اٹیک آ جائے، یعنی ایسا کچھ عمران خان صاحب کی خوراک میں دیا جا رہا ہے جس سے یہ کوشش کی جائے بقول زلمے خلیل زاد کے کہ عمران خان صاحب کو شاید اس سے ہارٹ اٹیک آ جائے، زلمے خلیل زاد کے بقول۔ اور مجھے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ انہیں پلوٹیڈ واٹر دیا جا رہا ہے، یعنی گندا پانی دیا جا رہا ہے، اور مکمل آئسولیشن میں رکھا ہوا ہے، اور کوئی ایئر کنڈیشن بھی نہیں ہے ان کے سیل میں۔ تو یہ ان کی صحت کو متاثر کر رہی ہیں یہ چیزیں، اور یہ مس ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے ایک پولیٹیکل پریزنر عمران خان کے ساتھ، یہ شرمناک ہے اور اس کو فوری طور پہ روکنا چاہیے، اور اس کے اوپر پریشر جو ہے وہ جنریٹ ہونا چاہیے۔ بہت ساری چیزیں انہوں نے اور بھی بولی ہیں، یونائٹڈ نیشن کو اس کے اوپر کرنا چاہیے کہ اس قسم کے ٹارچر کے ساتھ جو کیسے ڈیل کیا جاتا ہے۔ بہرحال یہ زلمے خلیل زاد ہیں، وہ اپنے سورسز سے کہہ رہے ہیں، یعنی ان کو تو اطلاع ملتی ہے امریکن امبیسڈر سے، ان کے اپنے کچھ سورسز ہیں، یا پاکستانی اسٹیبلشمنٹ میں ان کے سورسز ہیں، وہاں سے ان کو اطلاع ملتی ہے۔ تو ان کی اطلاع کے مطابق عمران خان کو ایک ایسا لگتا ہے کہ مارنے کی سازش ہو رہی ہے، ان کی خوراک میں ان کے بقول چیزیں مکس کی جا رہی ہیں، ان کے بقول انہیں گندا پانی دیا جا رہا ہے، اور ان کے بقول عمران خان صاحب کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے، وہ خطرے میں ہے، اور یہ مس ٹریٹ کیا جا رہا ہے سابق وزیر اعظم کو۔ عمران خان کی بہن جب باہر آئی، انہوں نے آ کے جب یہ باتیں بتائیں تو اس کے بعد صحافیوں سے بھی ان پہ اٹیک کروایا گیا۔ دیکھیں صحافت میں اور ہراسمنٹ میں فرق ہوتا ہے، یعنی صحافت آپ کرتے ہیں تو آپ کھڑے ہو کے سوال کرتے ہیں، آپ کو جواب مل گیا ٹھیک ہے، آپ کو جواب نہ ملا آپ کاؤنٹر کوسچن کر سکتے ہیں، لیکن آپ کسی کو ہراس نہیں کر سکتے۔ لیکن آج میں نے دیکھا کہ چند صحافیوں نے علیمہ خان کے منہ کے اوپر کیمرے فٹ کر کے ساتھ ساتھ چلتے جا رہے ہیں اور ہراسمنٹ والے انداز میں ان سے سوالات کر رہے ہیں، ان کے اوپر چڑھے ہوئے ہیں کہ جی ہمیں دھمکی مل رہی ہے، ہمیں یہ کہا جا رہا ہے۔ سوشل میڈیا کے اوپر تو لوگ کرتے ہیں، دیکھیں اب میں ایک جرنلسٹ ہوں، میرے اوپر پی ایم ایل این کے لوگ کریں یا پیپلز پارٹی کے لوگ کریں یا تحریک لبیک کے لوگ کریں یا تحریک انصاف کے لوگ کریں، تو یہ پارٹ آف دا گیم ہے۔ آپ جب بات کرتے ہیں لوگوں کو پسند نہیں آتی، لوگ تنقید بھی کرتے ہیں، اور یہ تنقید ہوتی ہے۔ میں نے بے شمار تنقید برداشت کی ہے، بہت سارے اور صحافیوں نے بھی کی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے منہ کے اوپر کیمرہ فٹ کر دیں ایک عورت کو، اس کے ساتھ ساتھ چلیں، کو ہراس کریں، اونچی اونچی بولیں اور وہاں پہ دھکے لگیں۔ یہ نامناسب ہے، اور یہ حرکتیں علیمہ خان کے ساتھ کی جا رہی ہیں، حالانکہ علیمہ خان کا کوئی سیاست سے تعلق ہی نہیں ہے، وہ صرف اپنے بھائی کے چکر میں آتی ہے۔ یہ بات آپ میرے سے لکھ کے رکھیں، جتنی مجھے اس خاندان کی سمجھ ہے، جس دن عمران خان صاحب باہر آئیں گے اور آ کر اپنی پالیٹکس شروع کریں گے، یہ علیمہ خان آپ کو دکھائی دینا بند ہو جائے گی، اس کے بعد ان کا پالیٹکس میں کوئی رول نہیں ہوگا، یہ کسی جگہ پہ آپ کو سیاست کے اندر دکھائی نہیں دیں گی، اپنے بھائی کے دیگر معاملات کے اندر آپ کو دکھائی دیں گی، لیکن سیاست کے اندر علیمہ خان اور اس کی جو باقی بہنیں عمران خان کی، وہ فیڈ آؤٹ ہو جائیں گے۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، پہلے بھی یہ ہوا ہے، آئندہ بھی یہ ہوگا، آپ یہ ہوتا ہوا دیکھیں گے، کیونکہ عمران خان صاحب اس میں مانتے ہی نہیں ہے کہ ان کی وجہ سے ان کی فیملی جو ہے وہ سیاست کرے یا سیاست کے اندر حصہ لے۔ لہذا یہ جو لوگ علیمہ خان سے سیاسی سوالات کرتے ہیں، وہ تو خود کہتی ہے کہ میرا سیاست سے کوئی رول نہیں ہے، اور خیبر پختونخوا کی حکومت کے بارے میں ان سے سوالات کیے جاتے ہیں۔ خیبر پختونخوا کی حکومت سے سوالات کرنے ہیں تو خیبر پختونخوا کی حکومت سے کرو، وہاں پہ جرنلسٹ بھی موجود ہیں، وزیر اعلیٰ بھی موجود ہے، وہ ہر دوسرے دن میڈیا سے بات کرتا ہے، وزیر اعلیٰ بھی موجود ہے وہاں پہ، اس کے وزراء بھی موجود ہیں، سوشل میڈیا پہ ان سے سوالات اٹھائے جاتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے لوگ خود سوالات اٹھاتے ہیں۔ تو جو سوالات خیبر پختونخوا کی حکومت کے ہیں
ان کے جواب یا تو عمران خان دے گا یا عمران خان کی بنی ہوئی حکومت دے گی. عمران خان کی فیملی جس کا سیاست سے تعلق نہیں ہے وہ تو اس کے بہاف کے اوپر جواب نہیں دے سکتی, لیکن یہ اسٹیبلشمنٹ کا ایک طریقہ کار ہے, وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں کہ جب بھی کبھی علیمہ خانم جیل سے باہر آتی ہے نا اور انہوں نے میڈیا سے بات کرنی ہوتی ہے تو وہ ذرا دور جا کے بات کرتے ہیں, تو جس جگہ پہنچ کے وہ بات کرتے ہیں وہاں پہ کبھی بھی پولیس والے موجود نہیں رہتے. لیکن آج کی بات چیت کے دوران حیرت انگیز طور پر وہاں پہ پولیس والوں نے گھیرا ہوا تھا.